السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ بخت نصر نے بلاد مغرب کا رخ کیا اور آخری کونے تک جا پہنچا۔ مصر، فلسطین، بیت المقدس اور اردن کی سرزمین سے بے شمار لوگوں کو قیدی بنا کر لوٹا، اور ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ بخت نصر نے 2 شیر پال رکھے تھے۔ اس نے اس ہی گڑھے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اسے یہ گمان تھا کہ شاید یہ شیر انہیں کھا جائیں گے، پر اللہ کے حکم سے شیروں نے بجائے حضرت دانیال علیہ السلام کو نقصان پہنچانے یا کھانے کے، الٹا انہیں چاٹنا یا پیار کرنا شروع کر دیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ اسی گڑھے میں شیروں کے ساتھ رہتے رہے۔ پھر انہیں دیگر لوگوں کی طرح کھانے پینے کی خواہش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، جو اس وقت ملک شام میں تھے، کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے پینے کا سامان پہنچائیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، میں اس وقت بیت المقدس کے علاقے میں ہوں، جبکہ وہ اس وقت بابل شہر میں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھانے پینے کا سامان تیار کرو، میں سامان اٹھانے والے بھیج دوں گا۔ چنانچہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے سامان اٹھانے والے بھیج دیے۔ یوں حضرت ارمیہ علیہ السلام سامان کے ہمراہ اس گڑھے تک پہنچے جس میں دانیال علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا تو انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ارمیہ علیہ السلام ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو یہاں کون لایا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے یہاں آپ علیہ السلام کے پروردگار نے پہنچایا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو یاد ہوں۔ حضرت یونس بن بکیر رحمۃ اللہ علیہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تستر فتح کیا تو ہمیں ہر مزان کے خزانے میں ایک چارپائی ملی جس پر ایک لاش پڑی تھی، اور اس لاش کے سرہانے ایک مضمون بھی رکھا تھا۔ ہم نے اس مضمون کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس مضمون کو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے کہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کا عربی میں ترجمہ کیا۔ پھر اس مضمون کو سب سے پہلے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مضمون میں تمہارے چلنے کے انداز، تمہارے امور، تمہاری گفتگو کے انداز اور جو بعد میں ہونا تھا وہ تحریر تھا۔ پھر جب حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لاش کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے 13 مختلف قبریں دن کے وقت کھو دیں، اور جب رات ہوئی تو ان میں سے ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا اور تمام قبور کو زمین میں برابر کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ لاش کس قبر میں ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ اسے کوئی نکال نہ سکے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ لوگ ان سے کیا امید رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آسمان سے بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے تو وہ اس چارپائی کو آسمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لاش کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی، اور ان کے وصال کو تقریباً 300 سال ہو چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا ان کی لاش میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، البتہ گردن کے پچھلی جانب کے کچھ بال بدل گئے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک بوسیدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں کوئی درندہ کھا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش کو دیکھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس سے انہیں 20,000 درہم بھی ملے تھے، اور ان درہموں کے متعلق مشہور تھا کہ جو کوئی انہیں اٹھاتا جب تک وہ واپس نہ رکھ دیتا وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک صندوق بھی تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دیں اور کفن پہنا کر ان کی تدفین کر دیں۔ تدفین کے بعد ان کی قبر کو پوشیدہ کر دیں تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور ان درہموں کو بیت المال میں جمع کروا دیں اور صندوق کو میرے پاس بھیج دیں، اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو یہ تھا حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق ہمارا آج کا بیان۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں
تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔